بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، فکر آخرت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کے ہم سب محتاج ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی فرد اس دنیا میں اپنے اختیار سے، اپنی مشیت سے، اپنی طلب کے نتیجے میں نہیں آیا، اور کوئی بھی فرد اس دنیا سے اپنے اختیار، اپنی مشیت سے اور اپنی طلب کے نتیجے میں نہیں جا سکتا۔ جب تک اللہ رب العالمین نے جو رزق لکھ رکھا ہے، خواہ وہ جس صورت میں بھی ہو، جب تک اس کی تکمیل نہیں ہوتی تو اس وقت تک انسان کے جسم اور اس کی روح کا یہ تعلق، ادنا تعلق، یہ قائم رہتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا، موت کے فرشتے کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ میری کتنی زندگی باقی ہے۔ ملک الموت نے خواب میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ کو، کہ جو انسانی صورت میں، انسانی شکل میں فرشتہ آیا تھا، تو انہوں نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں دکھائیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ اس پر سوچنے لگے کہ 5 انگلیوں سے 5 کا عدد، اس سے آخر کیا مراد ہے؟ کہ 5 دن مراد ہیں، یا 5 ہفتے مراد ہیں، یا 5 مہینے، یا 5 سال؟ اور بالآخر اس کی تعبیر جو نکالی وہ یہ تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، کہ جس میں مغیبات خمسہ کا 5 امور کا تذکرہ، کہ ان کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا، اور ان میں 5ویں چیز کیا ہے کہ کسی ذی روح کو اس بات کا کوئی علم نہیں دیا گیا کہ کہاں اس کی موت واقع ہوگی، کب اس کی زندگی کا اختتام ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا اختتام، اس کی موت کا وقت اللہ رب العالمین نے مخفی رکھا ہے، اور کسی فرد کو اس کی زندگی کے اختتام کے حوالے سے نہیں بتایا گیا۔ آخرت کی یہ فکر ایک ایسا مرحلہ، عالم برزخ کا مرحلہ، عالم الآخرہ کی طرف جانے کا مرحلہ کہ جو ہم سب کو درپیش ہوگا۔ اس دنیا میں انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد ہوئی، اور بالآخر انہوں نے رحلت کی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں، اولیاء کی یہاں آمد اور موجودگی ہوئی، لیکن بالآخر اپنی عمر، اپنی زندگی کی تکمیل کے بعد بالآخر وہ اس زندگی سے عالم برزخ کی طرف اور آخرت کی طرف چلے گئے۔ آخرت کا مرحلہ، آخرت کی فکر کہ جو ہم سب کو درپیش ہے، اور جس کے بارے میں قیامت کے دن کی ہولناکی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں بھی کیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس دن دنیا میں یہ محبت کے رشتے، ایک دوسرے کو چاہنے کے یہ رشتے ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، کہ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن کہ جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن کے بارے میں آتا ہے کہ اس دن جہنم حل من مزید کی صدا لگائے گی کہ اور لوگوں کو اس کا ایندھن بنایا جائے، اور لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالا جائے۔ آخرت کے لیے فکر کرنا، آخرت کے لیے تیاری کرنا، اس دنیا میں اپنے لیے اس بات کا اہتمام کرنا کہ ہم آخرت میں اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر سکیں، یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی، اس دنیا کی بے وقتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے اپنی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع، کہ دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص سمندر کے کنارے اپنی ایک انگلی وہ پانی کے اندر ڈبو دے، اور اس کی ایک انگلی سے پانی کا 1 قطرہ یا 2 قطرے جو ٹپکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دنیا کی مثال ہے، یہ دنیا کی بے وقتی ہیں، اور اس کے مقابل میں یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر یہ آخرت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، دیگر اہل علم نے لکھا کہ آخرت کی مثال وہ تو سمندر سے بھی زیادہ ہے، لیکن یہ صرف سمجھانے کے لیے، تفہیم کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کو اختیار کرنے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد
وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم